عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ قرآن مقدس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فرمایا اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ محترم احبہ، اللہ عز و جل تو قادر مطلق ہے، اس کی قدرت تو ہر شے پر قادر ہے۔ ہمارا رب تو تمام جہانوں کا مولا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و زمان، مکین و مکان، ہر چیز کا مالک ہے۔ ہمارا رب تو خالق کن ہے، خالق کائنات ہے۔ تو فرشتوں سے مشورہ کرنے کی کیا حکمت تھی؟ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے فرمانا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، ان سے اجازت طلب کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صرف مشورہ کرنا تھا، اور وہ بھی اعتیازی یا لا علمی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی امر میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ مشورہ طلب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس میں فرشتوں اور جو خلیفہ بنایا جانے والا تھا ان کا اکرام پایا جائے، ان کی عظمت شان ظاہر ہو، کیونکہ رب تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ طلب کرنے میں فرشتوں کی عظمت شان واضح ہوتی ہے، اور خلیفہ کے متعلق مشورہ کرنے میں بھی خلیفہ کی شان عظمت واضح ہوتی ہے کہ ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کا نورانی مخلوق یعنی کہ فرشتوں میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو عزیزان وقار، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور خلیفہ کی شان عظمت ظاہر کرنے کے لیے مشورہ کیا تھا۔ حدیث مرفوع ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا۔ یہ مشورہ طلب کرنا بھی اسی حکمت کے پیش نظر تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی عزت افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا علمی یا اعتیازی کے طور پر معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، اے میرے محبوب، آپ ان سے امور میں مشورہ کیا کریں، یعنی کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں۔ یہاں صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ صحابہ کرام کے مشورے کے محتاج تھے، بلکہ صحابہ کرام کی عزت افزائی کے مشورے کا حکم دیا گیا، اور اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا کریں۔ معزز سامعین کرام، اب جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کیوں بنایا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب یعنی کہ خلیفہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ عزیزان گرامی، نائب بنانے کی بھی ضرورت اللہ رب العزت کو نہیں تھی، بلکہ جن کی طرف خلیفہ بنانا تھا ان کو محتاجی تھی، یعنی کہ نبی اور رسولوں کو چھوڑ کر عام انسانوں کو محتاجی تھی، اس لیے کہ انسان بہت زیادہ ظلمات جسمانیہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت مقدس ہے۔ بندے کا اپنے معبود حقیقی سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے۔ فیض لینے والے اور فیض دینے والے میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، جب مخلوق میں اور اللہ تعالیٰ میں کوئی مناسبت نہیں، مخلوق کو وجود میں لانا بھی رب تعالیٰ کی مشیت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی ان کے فیض لینے کا یہ اہتمام کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، جو اپنی نورانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے فیض لے کر اپنی بشریت کے وصف کی وجہ سے انسانوں تک فیض پہنچاتے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک نقطہ زیر نظر ہونا لازمی ہے، جس طرح انسانوں اور حیوانوں کے جسموں میں ہڈیاں اور گوشت ہے، ہڈیاں سخت ہیں اور گوشت نرم ہے۔ ہڈی اپنی سختی کی وجہ سے گوشت سے غذا حاصل نہیں کر سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ہڈیوں اور گوشت کے درمیان پٹھے بطور واسطہ رکھے۔ پٹھے اپنے نرم حصے سے گوشت سے غذا حاصل کرتے ہیں اور اپنے سخت حصے سے ہڈی کو غذا پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کے متعلق جو مشورہ کیا، اس میں مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے اور آپ کی تمام اولاد بھی مراد نہیں، بلکہ آدم علیہ
السلام اور آپ کی اولاد سے بعض حضرات جو اس خلافت کے منصب پر اہل ہونے تھے وہ سب مراد ہیں، اور وہ افراد آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام اور رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، مختصر کہیں تو اللہ عز و جل نے انسان ہی کے لیے سب کچھ پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی عبادت و ریاضت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان اپنے معبود کو بھول نہ جائیں تو اس کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے خلیفہ یعنی کہ نائب بنائے ہیں اور عام انسانوں کی طرف واسطہ بنائے ہیں۔ تو ملت اسلامیہ اللہ عز و جل نے اس لیے خلیفہ بنایا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ اس کے رسول کا شکر ہے کہ ہم نے دین کی بات جانی اور اس پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ عزیزان محترم، گزارش ہے آپ سے لائک سبسکرائب کر دینا۔ اللہ آپ کو عزت، دولت، شہرت، عظمت بخشے۔